بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میری جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ بولڈ ہے اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں نے بہت زیادہ سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں کہ نہ بناؤں، بٹ اٹس ناؤ ہائی ٹائم وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹاپک۔ اور اس وقت پاکستان میں اور ہمارے یہاں اسٹیٹ کے اندر جس طرح سیکچوئل ہراسمنٹ اور سیکچوئل کرائمس بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بات کرنا وقت کی ضرورت ہے اور اس کے کاسز کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 1979 میں پہلی دفعہ سیکشل کرائمز کے آگے حدود آرڈیننس کو جو ہے ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں نافذ کیا گیا اور وہ 2006 تک چلا، اور آفٹر 2006 جنرل مشرف صاحب کے دور میں ایک نیا بل پاس ہوا 15 نومبر 2006 کو خواتین کے لیے، اور وہ اس کے اوپر اب مسئلہ یہ قانون تو اسٹیٹ میں موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے یہ وقت کی جاننے کی اور اس کی بے حد ضرورت ہے۔ سیکشل کرائمز کا بڑھ جانا اچانک سے پاکستان، انڈیا اور سب کانٹیننٹ میں بھی بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ چیز ہے۔ آپ کے جو ساتھ ہمسایہ ملک ہے اس میں آپ سے بھی زیادہ ہے، وہاں پہ یہ کرائم پاکستان سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اب اس کی وجوہات کو جاننا بہت ضروری ہے اور اس کا کرنے کی اب اس قوانین کے تحت جو سزا ان کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے سزا لوگ دی جائے گی ایسے ایسے لوگوں کے جو ہے وہ اس حقوق پتہ چلیں گے لوگوں کو، اور اس طرح یہ کرائم کو روکا جا سکے گا۔ اب یہ کرائم ایسا نہیں ہے کہ اس کو بنا جو ہے وہ یہ اس طرح رک جائے۔ نفس کی خواہشات کے پیچھے انسان کا بھاگنا اور وہ سب چیزیں کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف قانون کے سے اور ایجوکیشن کے تھرو روکا جا سکتا ہے۔ اب میں اس پہ ٹاپک پہ ویڈیو بنانے سے پہلے کافی حد تک جو ہے میں بنانا چاہتا تھا، اور اس کے اوپر میں یہ ٹاپک بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اور میرے منہ سے نکلنے والا بھی ہر ورڈ ایسا ہونا چاہیے جو کسی کو اکثریت کو برا نہ لگے اور اس کی ایسی چیز کیونکہ بلکہ کسی کو برا نہ لگے اور اس کے اوپر اس طرح ہم جو ہے ایک پراپر طریقے سے بات کر سکیں، لوگوں کو ایشو سمجھ میں آئے، کیونکہ ہمارے یہاں بیسیکلی لوگ بات سننے سے پہلے ازمپشن ضرور کریٹ کر لیتے ہیں۔ اب ایشوز یہ ہے کہ یہ کرائم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے اوپر بات نہ کرنا خود ایک کرائم ہے۔ اگر اس ٹاپک پہ بات نہیں کی جائے گی تو اس پہ کرائم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اور بڑھے گا۔ یہ ٹاپک ہماری لائف کے اندر اب اس حد تک آ چکا ہے، ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی اس کی نیوز پڑھنے کو ملتی ہے۔ میں ڈیلی نیوز پیپر پڑھتا ہوں، ہر روز میرے نیوز پیپر کے اندر کوئی نہ کوئی نیوز جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اب جو ریپ ہے اس کے اوپر جب تک سزا نہیں ملے گی ریپسٹ کو تب تک یہ کرائم نہیں ہوگا۔ whether you want to hang them, whether you want to hit from stones them، چاہے آپ اس کو پتھر مار کے ہلاک کرو، چاہے آپ اس کو پھانسی دو، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کرو، آپ چاہے اس کی کیسٹریشن کرنا چاہتے ہو یا کچھ کرنا چاہتے ہو، اٹس آل اپ ٹو یو۔ اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سزا امپلیمنٹ کرنی ہوگی۔ وداؤٹ دیٹ آپ کسی صورت جو ہے وہ اس کرائم کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیزوں کے لیے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں یہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ اور اس کو ریپس کو ایک نیگیٹو میں دکھانا ہوگا کہ وہ ایک کرمنل ہے، اس کو جب سزا ملے گی تو باقی لوگوں کو عبرت ہوگی۔ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہ ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے۔ اب اس کرائم کو روکنے کے لیے ایز اے نیشن ہمیں آگے آنا ہوگا، ایز اے پرسن ہمیں آگے آنا ہوگا، ایز اے سوسائٹی ہمیں آگے آنا ہوگا۔ یہ کرائم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر جانے وقت محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ہاں اس حد تک سچویشن میں کہ گھر سے باہر کوئی نکلتا ہے
تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا سیفلی. پچھلے دنوں سوسائٹی میں اب اس ہمارے لوگوں کو انٹرنیٹ کا بہت زیادہ آزادانہ استعمال مل چکا ہے جس پہ وہ کچھ طرح کی ویڈیو سرچ کرتے ہیں اور اس کا ایک دیکھتے ہیں اور وہ چیز ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو لائف وہ بندہ انٹرنیٹ پہ گزارتا ہے وہ لائف اس کو ریئل میں میسر نہیں ہے تو وہ اس لائف کے پیچھے بھاگتا ہے. جب وہ اس لائف کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس طرح یہ کرائم کمٹ ہوتے ہیں. اب کرائم یہ پہلے بھی تھا. نو ڈاؤٹ دا کرائم از فرام سینچریز بٹ جس ریشو میں یہ بڑھا ہے اس ریشو میں پہلے کبھی نہیں تھا. یہ بات ہم سب کو ماننی پڑے گی اور ہم سب کو اس چیز کا احساس ہونا ہوگا. اب یہ ریزنز ہیں کہ اس طرح کا کرائم بہت زیادہ حد پہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ رپورٹ نہیں ہوتا. یہ جو آپ کو میڈیا پہ کیسز دکھتے ہیں نا وہ اکا دکا دکھتا ہے. وہ کرائم کے پورے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ پہلا سلوشن ہے آپ سزاؤں کا امپلیمنٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک آرڈیننس میں کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ کریں اگر اس کو یا امپلیمنٹ کریں. بلکہ پاکستان میں آرڈیننس تو ایک سے بڑھ کے ایک بنے ہوئے ہیں. آپ کسی کو بھی اٹھا کے مان لو چاہے آپ 1979 کے آرڈیننس پہ بھی اگر انسانوں کی طرح عمل کرو تو آپ اس کرائم کو بہت حد تک روک سکتے ہو. چاہے آپ کسی بھی آرڈیننس کو اٹھا لو. اب ایشو ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کرائم بڑھ کیوں رہا ہے. دیٹس the question. اب آپ دیکھیں کہ عرب ورلڈ میں ریپ کا کرائم بہت کم ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ یہ کرائم بہت زیادہ کم ہے نسبتاً یورپین اور ایشین کنٹریز. پاکستان میں کرائم بہت زیادہ ہے لیکن انڈیا میں بھی یہ کرائم ہم سے بھی زیادہ ہے. آپ چوتھی یا پانچویں نیشن ہے دنیا کی میرا خیال ہے انڈیا یا جہاں پہ پون اور پاکستان جہاں پہ پون ویڈیو سب سے زیادہ تعداد میں سرچ کی جاتی ہیں یا دیکھی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جب لوگوں کے اوپر جب وہ اس طرح کی چیزوں کے بعد پھر کیا آپ کے ینگسٹرز کا کیا ان کی مائنڈ ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہ پھر آگے جا کے کیا کریں گے. ایک آدمی کو جس سوسائٹی کے اندر کہتے ہیں کہ شادی کرنا ایک میری میڈ بھی ایک بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ بھی بیچاری کو 1 یا 1.5 لاکھ کا جہیز تو اس بیچاری کو بھی بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ شادی کرنا تو اس حد تک مشکل بن چکا ہے اور وہ سب چیزیں یہاں پہ آپ بنا جہیز کے ایک مڈل کلاس فیملی کی شادی 10 سے 25 لاکھ سے کم میں نہیں ہوتی پاکستان کے اندر. یہ سب چیزیں جب آپ ریئل جو ایک جائز طریقے ان کو مشکل کرو گے اور ناجائز طریقے سوسائٹی کے اندر بڑھیں گے. That's a thing. اب لوگوں میں ایک جنونیت کی کیفیت ہے. وہ جنون اس حد تک بن چکا ہے. میں انڈیا میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ ایک کرونا پیشنٹ جس جو ایمبولینس میں جا رہی تھی اس کو ڈرائیور نے ریپ کا نشانہ بنایا and that girls got raped in a ایمبولینس. اور وہ اس چیز کی میں کہتا ہوں کہ وہ جو ریپس تھا اس کی جنون کی آپ اور پاگل پن کی وہ دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی کرونا پیشنٹ ہے میں کرونا کا شکار اس کی جنونیت نے اس کو وہ ریپ کروایا اور وہ اس لڑکی کو لے کے ہسپتال گیا. اس کے بعد دیٹ پرسن گاٹ اریسٹڈ. تو یہ کہ آپ پاگل ہو چکے ہو آپ اپنے انجام کو خاتم میں لائے بنا کرائم کر رہے ہو. یہ ہر سوسائٹی کا اس حد تک جو ہے وہ دماغ کی دیوالیہ ہو چکا ہے. اور یہ کرائم ہر جگہ ہے. مدرسوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہیراسمنٹ کے ایشوز ہیں. اب یہ میل ٹو میل ہے یہ میل ٹو فیمیل ہے یہ فیمیل ٹو میل ہے. یہ کرائم یعنی کہ ہر طبقے میں پایا جا رہا ہے. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے چاہے وہ ماڈرن ہو چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو چاہے وہ رچ ہو چاہے وہ مڈل کلاس ہو اپر مڈل کلاس ہو لوئر مڈل کلاس ہو لوئر کلاس ہو ایلیٹ کلاس ہو اپر ایلیٹ کلاس ہو. یہ کرائم
تقریباً ہر اس کے اندر ہے. اب اس کرائم کو روکنا بہت ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے. اب اس کے لیے سزاؤں کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر سزاؤں کو امپلیمنٹ کرو اور آپ لوگوں کو ایجوکیشن دو. تیسرا، آپ ایک اسلامک سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہو، پھر آپ ٹائم پہ شادیاں کرواؤ اپنے بچوں کی کہ وہ اتنے پاگل نہ ہو کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کے لیے لوگوں کو تکلیف دیں. اس میں بھی کرواؤ یہ چیزیں. ایون میرڈ پیپل ڈو ریپس، وہ بھی ہے سوسائٹی میں، لیکن اور آپ ان کو اتنا ایجوکیشن کی اور اس چیز کی بہت ضرورت ہے. اب پاکستان میں جو ہراسمنٹ ہے اور یا ایشیا میں یا دنیا میں، وہ بہت ساری قسموں کا ہے. پاکستان کا نام لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی کنٹری کے اس زمین لائک دیٹ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کرائم بہت زیادہ ہے اور ہم نے اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے. باہر کے متعلق بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی کنٹری کو ٹھیک کریں. اور اس کرائم کو روکنا بہت ضروری ہے. اللہ کی رب العزت کی ذات بھی بد کردار لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور اللہ کا عذاب بھی ایسی قوموں پہ نازل ہوتا ہے. یہ تو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لڑکوں کو، اپنی فیملی کو، لڑکیوں کو، ہر شخص کو یہ ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو جب تک انہیں نہیں سمجھائیں گے، جب تک پیرنٹس اپنے بچوں کو اس ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی. میں ایک ڈبیٹ تھی اور اس میں ڈبیٹ کر رہا تھا اور آلموسٹ 70 to 80% پیپل آر لسننگ. تو جب میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہی تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر سننے والے پسند نہیں کر رہے تھے. Even ladies are not liking کہ I was talking about that crime and that thing. اور اس ٹاپک پہ میرا خیال ہے وہ چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا جس کے اوپر میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ لوگ کیونکہ ہماری سوسائٹی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی. ہماری سوسائٹی جب تک آپ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھو گے تب تک آپ کرائمس کو روک نہیں سکو گے. ہمارے یہاں سیکچوئل ہراسمنٹ ایک نہیں بے شمار ٹائپس کے. ریپ تو چلے آپ بہت ہی اس کی ایکسٹریم ہے نا، آپ بہت ساری چیزوں میں سیکسوئل ہراسمنٹ ملے گی. آپ یہاں پہ چنچی پہ بیٹھی کوئی خاتون جا رہی ہو، پیچھے دو بائکوں والے لگ جاتے ہیں، اور یہ چیز ہزاروں دفعہ وٹنس کی گئی ہے. آپ بازار میں جا رہے ہو، آپ سے لوگ ٹکراتے ہوئے گزریں گے. یہ چیز ہماری سوسائٹی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کرائم کو جنم دیتی ہیں. ایسے کرائم نہیں ہوتے. سوسائٹی کا ایک معیار ہے. یہاں پہ گالی جو ہے وہ ماں اور بہن کے نام سے سب سے زیادہ دی جاتی ہے. جو سب سے فیمس گالی ہے وہ بہن کی گالی ہے. جو یہ سوسائٹی کا ایک مزاج اس طرح بن چکا ہے. ہمیں اپنے گھر کی ماں بہن کے سوا کسی کے تحفظ کی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک سوسائٹی کا ایک لیول آف تھنکنگ ہے. کوئی شخص اس کے اوپر اور اس کے خلاف جا کے چیز نہیں کرتا. کوئی شخص اس کے خلاف آواز نہیں. ہماری سوسائٹی میں جب کوئی کرائم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے خاموش رہو، بولا نہیں جاتا. بہت سارے لوگ اپنی عزت کی وجہ، ایون سوسائڈس کے کیسز ہیں. ایون آپ انڈیپینڈنس میں دیکھیں 1947 کے دوران ہزاروں لاکھوں خواتین نے صرف عزت بچانے کے لیے سوسائڈ کی. یعنی کہ ایک عزت کو انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر ترجیح دی. اور یہ سوسائٹی کی تھنکنگ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہیومن لائف از دا موسٹ پریشیس تھنگ، اور اس کے اوپر جو ہے ہماری ہاں اس چیز کو کرنا اور وہ سب چیزیں اس کی. اب جس کے ساتھ یہ کرائم ہوا ہے تو دیٹ پرسن واز ناٹ اے گلٹی.
that girl or that boy was not a guilty. تو اس کو سوسائڈ کرنے کی اور اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخص بے گناہ ہے اور سوسائٹی میں اس کی اتنی ہی عزت ہونی چاہیے جیسے کرائم سے پہلے تھی، اس کے ساتھ ہوئے ہوئے کرائم سے پہلے تھی. جس شخص کے ساتھ یہ کرائم ہوا ہے وہ بے قصور ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور معاشرے کو اس شخص کو عزت دینی چاہیے جتنی اس کی عزت پہلے تھی. اس کی لائف کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس چیز کے اوپر، اور جس شخص نے کرائم کیا ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ کرائم رکے. اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے ینگسٹرز کو، ہمیں اپنے ٹین ایجرز کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے میرجز کا پروسیس آسان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کرائم کو روک سکیں. ایون آئی تھنک کہ ہمارے اسلام جو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اس میں کس قدر، مطلب آپ دیکھیں گے خوش نصیبی ہے کہ آپ اگر آپ شادیاں زیادہ کرتے ہو تو آئی تھنک آپ اپنے فیملی، ٹھیک ہے، the people in subcontinent can't able to afford, but the even you have seen the other countries like Arab world کہ آپ جاتے ہو، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، آپ ایک دن دوسری بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے، ایک دن تیسری بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے، ایک دن چوتھی بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ آفٹر میرج آپ جب ایک شادی ہوتی ہے تو یہاں پہ تو پہلی رات پہ لڑکیاں ماری جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ لڑکا جس کی 35 سال کی عمر تک یا 30 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوئی، دیٹ پرسن واز لائک، وہ ایک جنونیت ہوتی ہے، ایک ایسی جنونیت جو آپ اگلے انسان کے. اب یہ بات بہت حد تک بولڈ اور یہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی دیواریں سارے مردانہ کمزوری کے اشتہاروں سے بھری پڑی ہیں. اب یہاں پہ لوگ جنسی ادویات کا استعمال اس حد تک کرتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں بندے کی کڈنی فیل ہو کے وہ فارغ ہو کے پڑا ہوتا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ پڑا ہوتا ہے. اب میک دا تھنگ لائک ایزیئر، ٹھیک ہے، تو میک دا تھنگ ایزیئر اف یو میرج یو کین میرج فور. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، دونوں پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی چیزوں کا ایک پہلو دیکھتی ہے. وی ہیو ٹو سی دا تھنگ فرام بوتھ سائڈس. 360، جیسے میں بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ 360 اینگل انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، تو ہر چیز کا 360 اینگل انالیسس، پرو اور کونس دونوں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب جس کے ساتھ کرائم ہوا ہے اس کو معاشرے میں وہی مقام ملنا چاہیے جو اس کے ساتھ اس کرائم سے پہلے، اور کرمنل کو بہائنڈ دا بار ہونا چاہیے، اس کو جیل میں ہونا چاہیے، اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اور ان چیزوں میں کو بہت حد تک سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں ایسی ایسی چیزیں ہیں نا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اب ہمارے یہاں ایک سمپل شادی بھی 20-25 لاکھ تو ایک فیملی کو لیتی ہے، اور ایسی ایسی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ باتیں کرنا بہت بولڈ ہے مجھے کرتے ہوئے، بٹ ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ایون آپ دیکھیں خواتین کے ساتھ اس حد تک ظلم و زیادتی کیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری شادی کے بعد پراپر طریقے سے کئی مہینوں بیچاری کے منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی. اس حد تک اس بیچاری کو گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اس کو ہر چیز کرنی پڑتی ہے. اور وہ یہاں پہ تو یہاں تک ہے کہ آپ بہت زیادہ سوسائٹی میں، آپ ہماری سوسائٹی میں مین بیس ہے اور بیسکلی پاور بیس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہی سوسائٹی جو ہے نا وہ رن کر رہا ہے. آپ بہت ساری خواتین میرڈ، ایون میرڈ وومن کو ہسبینڈ ان کو بلیڈز مارتے ہیں، کاٹتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا مطلب کوئی سر پیر ہے نہیں، جس کا کوئی سیکسچل ریلیشن میں نہ کوئی اس کی ضرورت ہے اور نہ وہ چیزیں ہیں. اب وہ جس کا ہسبینڈ اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے، اس کو وہ کر رہا ہے، جس کے چہرے پہ جس سے پراپر طریقے سے چلا نہیں جا رہا، جس کی زندگی ایسا لگتا ہے کہ کہ اس کا مطلب وہ مر ہی گئی ہے بیچاری. اور یہ خاص کر چیزیں مڈل کلاس میں بہت زیادہ ہیں.
اور لوئر مڈل کلاس میں. دا ریزن بہائنڈ دیٹ، اور یہ چیزیں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس حد تک اذیت دی جا رہی ہے کہ سوسائٹی کا ایک اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. دے ڈونٹ ہیو ایجوکیشن. وہ کوئی ویڈیو دیکھ کے کسی فینٹیسی کا شکار ہے ہمارے یہاں کے لوگ، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں دے آر ناٹ اباؤٹ دیٹ دا وے وچ آر نیچرل. ٹھیک ہے، the things are not going like a nature in all things even in a society. اب وہ سب کرائم جب اس حد تک ہیں، آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بات پر ایک میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا کہ اس نے گول روٹی نہیں بنا سکی. یہ مطلب اس طرح تک کے کرائم ہیں. اب ان چیزوں کو لوگوں کو ایجوکیٹ، چاہے آپ انہیں ریلیجیسلی ایجوکیٹ کرو چاہے آپ ان کو کرو، بٹ ایجوکیٹ دیم. ان کو آپ اس جگہ پہ لے کر جاؤ کہ اس چیز کا ان کو صحیح مطلب جو ہے وہ سمجھ سکیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان آئی تھنک ہیز ڈوئنگ سم ڈبیٹ اباؤٹ دیٹ. اس وقت اس چیز کی ڈبیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اس کرائم کو روکیں. آپ سیکسول ہراسمنٹ کو، چاہے وہ آفیسز میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹلس میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، اس کو ہر طرح سے روکنا چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جائز طریقے سے لوگوں کو اس چیز کی ایجوکیشن دی جانی چاہیے کہ وٹ آر دا تھنگ وچ آر الاؤڈ اینڈ وچ آر تھنگز آر ناٹ الاؤڈ. دا تھنگ وچ آر الاؤڈ بائی یور ریلیجن. آپ اپنے مذہب کو اور اس چیز، کیونکہ ہم ایک اسلامک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز کو اپنی مذہب اور اس کے حساب سے لے کے چلنا ہے. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل تھا اور بہت مشکل سے میں نے بات کی ہے. میں بہت ساری چیزیں کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں کہی، کیونکہ کسی بھی بات کا 2-3 منٹ کا کوئی بھی شخص اس کی ویڈیو کا جو ہے وہ 2-3 منٹ کا کلپ لے کے اس کو مس یوز کر سکتا تھا. تو میں اس کچھ چیزوں کے اوپر میں نے بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بات اس لیے نہیں کی گئی کہ مقصد اصل ویڈیو کا وہ نہ ہو جاتا. ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری باتوں کو مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے. جو سیریس ٹاپکس ہوتے ہیں ان پہ بات نہیں کی جاتی. جب تک ان ٹاپکس کے اوپر سیریسلی بات نہیں کی جائے گی اس کا ہمیں کوئی سلوشن نہیں آئے گا. جب تک اس بات کی ڈسکشن باپ اور ماں اپنے بچوں سے نہیں کریں گے تب تک اس کرائم کو روکا نہیں جائے گا. یو شوڈ ایجوکیٹ یور کڈس. اور آپ کو سب سے بڑھ کے ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بلا ضرورت جو ہے وہ اکیلے کسی کے ساتھ مت بھیجیں. ان کے ساتھ رہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کا ایجوکیٹ کریں. سب سے پہلے ہر پاس بلانے والا شخص مہربان نہیں ہوتا. دلوں کے بھید تو صرف خدا ہی جانتا ہے. You should teach your children how to they protect themselves from strangers. ہمیں اپنے بچوں کو کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. جو چائلڈ ابیوز ہے، جو چائلڈ ریپ ہے، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اور اس چیز کو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس حد تک کہ مطلب زینب والا ہم نے ایشو دیکھا اور وہ سب چیزیں دیکھی، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب جس سوسائٹی میں بچے محفوظ نہیں ہیں اس سوسائٹی کا کیا ہے. حالانکہ بچوں کے جسم میں سیکسولیٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. ایک 13 سے 14 سال کے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کو ریپ کر دیا جاتا ہے. اور وہ چیز سوسائٹی میں اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آسمان سے پتھر بھی برسیں اس بات کے اوپر کہ آپ ایک بچے کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہو تو وہ بھی کم ہے. بچے کو دیکھ کے ایک انسان کے دل میں رحم آتا ہے، ایک انسان کے دل میں شفقت آتی ہے. وہ جو چائلڈ ریپس ہے اس سے بڑھ کے بھیڑیا کیا ہے نا، ابھی بھیڑیے کی تسلیل ہے.
मीडिया के लिए उससे बढ़िया मैं कहता हूँ खबासत क्या हो सकती है कि आप एक बच्चे को रेप कर रहे हो यार, आप एक चाइल्ड रेपिस्ट हो, इससे बढ़ के आपके अंदर क्या बुराई हो सकती है। एंड दैट पीपल शुड हैंग देम, और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि ऐसे लोग सोसाइटी में एग्जाम्पल बने। अब ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मेरे पास बहुत कुछ है इस वीडियो में बाघ के मुतालिक बात करने के, लेकिन इस वीडियो को अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अब सोसाइटी के अंदर जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए। अब हमें अपने घरों में सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल क्राइम, हर तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर वो जो है करना चाहिए, और कि हम अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपने लड़कों को किस तरह, लड़कियों को किस तरह से इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, किस तरह उनकी हिफाजत कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी सोसाइटी को एक सेफ सोसाइटी बना सकते हैं। और दैट्स नीड ऑफ दैट टाइम, और इस चीज़ को इग्नोर करना एक खुद बजाते खुद एक क्राइम है, बजाते खुद वो है। सबसे पहले हमें अपने इंटरनेट के जो हम जो है सर्च कर रहे हैं अपने टीन एज और यंग्स हैं, उसकी सर्च को एक तरीके से मुहज़्ज़ब बनाना है, और अपनी आपको क्राइम की तरफ अपने नौजवानों को जाने से रोकना है। थैंक यू वेरी मच। आज के टॉपिक के ऊपर मैं बस आज इतना ही कहना चाहूँगा। आ, मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और इस तरह की मालूमाती वीडियोस के ऊपर बात की जा सके। थैंक यू वेरी मच।